اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ ہماری گفتگو اسلام میں خواتین، قرآن و سنت اور تاریخ کی روشنی میں چل رہی ہے، اور آج کی گفتگو سے ہم ایک نئے موڑ اور نئے رخ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے اسلام میں خواتین کا پردہ اور حجاب۔ چونکہ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں عورت کی عظمت، عورت کے حقوق، عورت کی حیثیت سامنے آتی ہے، اور دوسری طرف اسلام مخالف نظریات اسی پردے اور حجاب کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام پر طعنہ زن ہیں کہ اسلام ایک طرف تو مدعی ہے کہ ہم نے عورت کو عظمت بخشی ہے، عورت کو اہمیت دی ہے، عورت کو وقار بخشا ہے، اور دوسری طرف عورت کو پردے میں قید کرنے کے بعد ایک جیل میں ڈال دیا ہے اور عورت کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں، جبکہ یہ تمام کی تمام چیزیں عورت کی آزادی کے خلاف ہیں۔ ہم نے مسلسل پہلے بھی گفتگو میں کہا کہ اسلام مخالف نظریات جو ہیں وہ عورت کی آزادی اور حقوق نسواں کے بہانے سے عورت کو برہنہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اپنی وہ تمام نفسانی شہوتیں اور لذتیں اٹھا سکیں عورت کو برہنہ دیکھنے کے بعد۔ لہٰذا اسلام یہی بتانا چاہتا ہے کہ عزت آپ دے رہے ہیں یا اسلام نے عزت دی ہے، چونکہ عورت کا باوقار ہونا اس کا باحجاب ہونے میں ہے، یعنی یہ کہ عورت کا پردے میں ہونا، یہ حجاب، یہ پردہ عورت کے لیے قید اور زندان اور جیل ہے، یا عورت کے لیے اس کا وقار ہے، اس کی عظمت ہے اور اس کی آبرو اور عزت ہے۔ یہ لمحے فکریہ ہے دونوں کے درمیان۔ لہٰذا ہم نے اپنی گفتگو کو اسی موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا۔ سورہ احزاب کی 32ویں آیت ارشاد خداوندی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ ہم نے اس گفتگو کو مقدمتاً یہاں سے چھیڑا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کی بیویوں سے خطاب کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تم اور ہو، عام عورتیں، مسلمان مومنین و مومنات، یہ عام مسلمانوں کی عورتیں، مومنین کی عورتیں اور ہیں، آپ اور، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ خاص احکام نبی کی بیویوں کے لیے رکھے ہیں کہ جس میں عام مسلمان خواتین، عام مومن خواتین شامل نہیں ہیں، مسلمات و مومنات اس کا حصہ نہیں ہیں، صرف نبی کی بیویوں سے مخصوص ہیں۔ جیسے کہ خود بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جو خود نبی کی ذات سے مخصوص تھے، اور وہ باقی مسلمانوں اور باقی مومنین کو شامل نہیں تھے، حتیٰ ائمہ کو بھی شامل نہیں تھے، صرف اور صرف نبی کی ذات سے مخصوص تھے۔ اسی طرح کچھ احکام ہیں جو ان کی بیویوں سے مخصوص ہیں۔ نبی کی ذات سے مخصوص احکام کیا تھے؟ مثلا نماز شب نبی پر واجب تھی، قم اللیل الا قلیلا فتہجد فی اللیل نافلۃ فی اللیل، یہ ایسی چند آیات کہ جو نماز شب کو پیغمبر کی ذات گرامی پر واجب قرار دے رہی ہیں۔ یہ ایک حکم تھا مخصوص پیغمبر سے۔ ایک حکم تھا پیغمبر 4 سے زیادہ بیک وقت شادیاں کر سکتے ہیں۔ ایک حکم تھا کوئی عورت پیغمبر کو اگر ہبہ کرنا چاہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، تو یہ حکم مخصوص ہے پیغمبر کے لیے، باقی کوئی دوسرا شخص اس میں شامل نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں پیغمبر سے مخصوص تھیں کہ جس میں دوسرے لوگ شامل نہیں تھے۔ اسی طرح پیغمبر کی بیویوں کے لیے بھی، پیغمبر کی ازواج کے لیے بھی کچھ خاص احکام ہیں جو دوسروں کو شامل نہیں ہیں۔ ان میں سے اولاً یہی جملہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح
نہیں ہو، تمہارا مرتبہ اور ہے، ان کا مرتبہ اور ہے۔ لہٰذا اسی 32ویں آیت سورہ احزاب، اس جملے سے پہلے خود خداوند عالم نے کہا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب۔ 30ویں آیت یعنی 2 آیت پہلے اس آیت سے جو ہم نے پڑھی تھی، 30ویں آیت میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے گناہ کیا تو اس پر ڈبل عذاب ہے، ڈبل عذاب۔ عام عورتوں کو سنگل عذاب ہے، لیکن نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس پر ڈبل عذاب ہے۔ 31ویں آیت آئی ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرہا مرتین۔ تم میں سے جس نے بھی اللہ اور رسول پر بھروسہ کیا، اطمینان، اعتقاد، یقین کیا اور نیک عمل انجام دیا، نؤتها اجرہا مرتین، ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے۔ مرتین 2 مرتبہ، عام عورتوں کو 1 مرتبہ، لیکن نبی کی بیوی کو 2 مرتبہ۔ اگرچہ 1 مرتبہ میں ہی قرآن کی آیت ہے کہ ہم جس نے کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کو 10 برابر دیتے ہیں، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کو 1 ہی مرتبہ دیتے ہیں۔ تو یہاں اگر عام عورت کو 1 کا 10 مل رہا ہے تو نبی کی بیوی کو 1 کا 20 ملے گا۔ ادھر برائی پر اگر ایک کو 1 گناہ مل رہا ہے، 1 گناہ پر 1 عذاب، تو نبی کی بیوی کے لیے یضاعف لها العذاب ضعفین، سورہ احزاب کی 30ویں آیت۔ یعنی یہاں سے نبی کی بیویوں کے لیے کچھ خاص احکام ہیں۔ ان میں سے ایک احکام یہ بھی ہے کہ عام بیوی بیوہ ہو کے یا طلاق لے کے کسی سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیویاں حرام ہے کسی دوسرے پر شادی کرنا۔ نبی کی بیویاں وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، حرام ہے کسی دوسرے کو نبی کی بیوی سے شادی کرنا۔ یہ نبی کی بیوی سے مخصوص احکام ہے، اور اس طرح کے بہت سے احکام ہیں جو نبی کی بیویوں سے۔ ہم ان احکام سے کچھ استفادہ کر کے اپنے موضوع پہ آنا چاہتے ہیں